کثرت یہ دعا مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور حالت طواف میں خصوصیت کے ساتھ یہ دعا مسنون ہے۔ اس آیت میں ان جاہل درویشوں کی بھی اصلاح کی گئی ہے جو صرف آخرت ہی کی دعا مانگنے کو عبادت جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ در حقیقت یہ ان کا دعویٰ غلط اور خیال خام ہے۔ انسان اپنی وجود اور بقا اور عبادت و طاعت میں سب میں ضروریات دنیاوی کا محتاج ہے، وہ نہ ہو تو دین کا بھی کوئی کام کرنا مشکل ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جس طرح وہ آخرت کی بھلائی اور بہتری اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اسی طرح دنیا کی بھلائی اور آسائی بھی طلب کرتے ہیں۔ جو شخص دنیاوی حاجات کے لیے دعا مانگنے کو زہد و بزرگی کے خلاف سمجھے، وہ مقام انبیاء علیہ السلام سے بے خبر اور جاہل ہے۔ ہاں، صرف دنیاوی حاجات ہی کو مقصد زندگی نہ بنائے، اس سے زیادہ آخرت کی فکر کرے اور اس کے لیے دعا مانگے۔ آیت کے آخر میں اسی دوسرے طبقے کا جو کہ اپنی دعاؤں میں دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی مانگتا ہے، انجام ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے صحیح اور نیک عمل اور دعاؤں کا نتیجہ ان کو دنیا و آخرت میں ملے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہے واللہ سریع الحساب، یعنی اللہ جلد حساب لینے والا ہے، کیونکہ اس کا علم محیط اور قدرت کاملہ کے لیے ساری مخلوقات کے ایک ایک فرد اور پھر اس کی عمر بھر کے اعمال کا حساب لینے میں ان آلات و ذرائع کی ضرورت نہیں جس کا انسان محتاج ہے، اس لیے وہ بہت جلد ساری مخلوقات کا حساب لے لیں گے اور ان پر جزا و سزا مرتب فرمائیں گے۔ مینا میں 2 یا 3 دن کا قیام اور ذکر اللہ کی تاکید۔ 8ویں آیت جو اس جگہ احکام حج کی آخری آیت ہے، اس میں حجاج کو ذکر اللہ کی طرف متوجہ کر کے ان کے مقصد حج کی تکمیل اور آئندہ زندگی کو درست رکھنے کی ہدایت اس طرح فرمائی گئی ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یعنی اللہ کو یاد کرو گنتی کے چند دنوں میں۔ ان چند دنوں سے مراد ایام تشریق ہیں جن میں ہر نماز کے بعد تکبیر کہنا واجب ہے۔ آگے ایک مسئلے کی وضاحت کی گئی کہ مینا میں قیام اور جمرات پر کنکریاں مارنا کب تک ضروری ہے۔ اس میں اہل جاہلیت کا اختلاف رہا کرتا تھا۔ بعض لوگ 13ویں تاریخ ذی الحجہ تک مینا میں قیام اور جمرات پر رمی کرنے کو ضروری سمجھتے تھے، اس سے پہلے 12ویں کو واپس آ جانے کو ناجائز اور ایسا کرنے والوں کو گناہگار کہا کرتے تھے۔ اسی طرح دوسرے لوگ 12ویں تاریخ کو چلے آنا ضروری سمجھتے اور 13ویں تک ٹھہرنے کو گناہ جانتے تھے۔ اس آیت میں ان دونوں کی اصلاح اس طرح کر دی گئی کہ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، یعنی جو شخص عید کے بعد صرف 2 دن مینا میں قیام کر کے واپس آ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو تیسرے دن تک مؤخر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ دونوں فریق جو ایک دوسرے کو گناہگار کہتے ہیں غلو اور غلطی میں مبتلا ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ حجاج کو دونوں صورتوں میں اختیار ہے، جس پر چاہے عمل کریں۔ ہاں، افضل و اولا یہی ہے کہ تیسرے دن تک ٹھہریں۔ فقہا نے فرمایا ہے کہ جو شخص دوسرے دن غروب آفتاب سے پہلے مینا سے چلا آیا اس پر تیسرے دن کی رمی واجب نہیں، لیکن اگر آفتاب مینا میں غروب ہو گیا پھر تیسرے دن کی رمی کرنے سے پہلے وہاں سے واپس آنا جائز نہیں رہتا۔ البتہ تیسرے دن کی رمی میں یہ رعایت رکھی گئی ہے کہ وہ زوال آفتاب سے پہلے صبح کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ مینا سے واپسی کا اور اس میں حجاج کو اختیار دینے کا ذکر فرمانے کے بعد جو کچھ کہا گیا کہ دوسرے دن واپس آ جائے تو کچھ گناہ نہیں اور تیسرے دن واپس آ جائے تو کچھ گناہ نہیں، یہ سب اس شخص کے لیے ہے جو اللہ تعالی سے ڈرنے والا اور اس کے احکام کی پابندی کرنے والا ہے، کیونکہ در حقیقت حج اسی کا ہے، جیسا قرآن میں دوسری جگہ ارشاد ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، یعنی اللہ تعالیٰ عبادت انہی کی قبول کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اور اطاعت الشعار بندے ہیں۔
اور جو شخص حج سے پہلے بھی گناہوں میں ملوث تھا اور حج کے اندر بھی بے پرواہی سے کام لیتا رہا، حج کے بعد بھی گناہوں سے پرہیز نہ کیا، تو اس کو اس کا حج کوئی فائدہ نہ دے گا، اگرچہ اس کا حج فرض ادا ہو گیا، ترک حج کا مجرم نہیں رہا۔ آخر میں ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یعنی ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اور یقین کرو کہ تم سب اللہ کے پاس جمع ہونے والے ہو، وہ تمہارے کھلے ہوئے اور چھپے ہوئے اعمال کا حساب لیں گے اور ان پر جزا و سزا دیں گے۔ احکام حج جو اوپر کی آیات میں بیان کیے گئے ہیں، یہ جملہ در حقیقت ان سب کی روح ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ خاص ایام حج میں جبکہ اعمال حج میں مشغول ہو، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، احکام حج میں کوئی کوتاہی نہ کرو اور بعد میں بھی اپنے حج پر مغرور نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور گناہوں سے اجتناب کرو، کیونکہ وزن اعمال کے وقت انسان کے گناہ اس کے نیک اعمال کو کھا جائیں گے، نیک اعمال کا اثر اور وزن ظاہر نہ ہونے دیں گے۔ عبادت حج کے متعلق حدیث میں ہے کہ جب انسان حج سے فارغ ہو کر آتا ہے تو اپنے سابقہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے۔ اس لیے خاص طور سے حجاج کو آئندہ کے لیے تقویٰ کی ہدایت کی گئی کہ پچھلے گناہوں سے پاک ہو چکے ہو، آگے احتیاط رکھو تو دنیا و آخرت کی بھلائی تمہارے لیے ہے، ورنہ جو شخص حج کے بعد پھر گناہوں میں مبتلا ہو گیا تو پچھلے گناہوں کی معافی اس کو کوئی خاص کام نہ آئے گی، بلکہ علماء نے فرمایا ہے کہ حج مقبول کی علامت یہ ہے کہ اپنے حج سے اس طرح واپس آئے کہ اس کا دل دنیا کی محبت سے فارغ اور آخرت کی طرف راغب ہو۔ ایسے شخص کا حج مقبول اور گناہ معاف ہیں اور دعا اس کی مقبول ہے۔ دوران حج میں جگہ جگہ انسان اللہ تعالیٰ سے اطاعت و فرمانبرداری کا معاہدہ اس کے بیت کے سامنے کرتا ہے۔ اگر حج کرنے والے اس کا دھیان رکھیں تو اس معاہدے کے پورا کرنے کا آئندہ اہتمام میسر آ سکتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حج سے واپس آیا تو اتفاقاً میرے دل میں گناہ کا وسوسہ پیدا ہوا، مجھے غیب سے آواز آئی کہ کیا تو نے حج نہیں کیا؟ کیا تو نے حج نہیں کیا؟ یہ آواز میرے اور اس گناہ کے درمیان ایک دیوار بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ فرما دیا۔ ایک ترکی بزرگ جو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، ان کا حال یہ تھا کہ ہمیشہ اپنے سر پر ایک نور کا مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ وہ حج کو گئے اور فارغ ہو کر واپس آئے تو یہ کیفیت بجائے بڑھنے کے بالکل سلب ہو گئی۔ اپنے مرشد مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حج سے پہلے تمہارے اندر تواضع و انکسار تھا، اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے الحاح جاری کرتے تھے۔ حج کے بعد تم اپنے آپ کو نیک اور بزرگ سمجھنے لگے، اس لیے یہ حج ہی تمہارے لیے غرور کا سبب بن گیا، اسی وجہ سے یہ کیفیت زائل ہو گئی۔ احکام حج کے ختم پر تقویٰ کی تاکید میں ایک راز یہ بھی ہے کہ حج ایک بڑی عبادت ہے۔ اس کے ادا کرنے کے بعد شیطان عموماً انسان کے دل میں اپنی بڑائی اور بزرگی کا خیال ڈالتا ہے جو اس کے تمام عمل کو بیکار کر دینے والا ہے۔ اس لیے خاتمہ کلام میں فرمایا کہ جس طرح حج سے پہلے اور حج کے اندر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اس کی اطاعت لازم ہے، اسی طرح حج کے بعد اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور گناہوں سے پرہیز کا اہتمام کرتے رہو کہ کہیں یہ کی کرائی عبادت ضائع نہ ہو جائے۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور بعضا آدمی وہ ہے کہ پسند آتی ہے تجھ کو اس کی بات دنیا کی زندگانی کے کاموں میں، اور گواہ کرتا ہے اللہ کو اپنے دل کی بات پر، اور وہ سخت جھگڑالو ہے، اور جب پھرے تیرے پاس سے تو دوڑتا پھرے ملک میں تاکہ اس میں خرابی ڈالے اور تباہ کرے کھیتیاں اور جانیں، اور اللہ ناپسند کرتا ہے فساد کو، اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو آمادہ کرے اس کو غرور گناہ پر، سو کافی ہے اس کو دوزخ اور وہ بے شک برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں ایک شخص وہ ہے کہ بیچتا ہے اپنی جان کو اللہ کی رضا جوئی میں، اور اللہ نہایت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ ربط آیات۔ اوپر کی آیتوں میں دعا مانگنے والے آدمیوں کی دو قسمیں ٹھہرائی تھیں، ایک کافر کے منکر آخرت ہے اس لیے صرف دنیا مانگتا ہے، دوسرا مومن کے معتقد آخرت ہے، دنیا کی بھلائی کے ساتھ آخرت کی بھلائی بھی مانگتا ہے۔ اب اگلی آیت میں اسی طرح کی تقسیم نفاق و اخلاص کے اعتبار سے فرماتے ہیں کہ بعض منافق ہوتے ہیں اور بعض مخلصین۔ خلاصہ تفسیر، کوئی شخص تھا اخنس بن شریق، بڑا فصیح و بلیغ، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر قسمیں کھا کر دعویٰ اسلام کیا کرتا، اور مجلس سے اٹھ کر جاتا تو فساد و شرارت و ایذا رسانی خلق میں لگ جاتا۔ اس منافق کے باب میں فرماتے ہیں اور بعضا آدمی ایسا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی گفتگو جو محض دنیاوی غرض سے ہوتی ہے کہ اظہار اسلام سے مسلمانوں کی طرح قرب و خصوصیت کے ساتھ رہوں گا، اس کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے مزیدار معلوم ہوتی ہے، اور وہ اپنا اعتبار بڑھانے کو اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے اپنے دل کی سچائی پر، حالانکہ بالکل جھوٹا ہے، کیونکہ واقع میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں نہایت شدید ہے، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے اسی طرح اور مسلمانوں کو بھی ایذا پہنچاتا ہے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے پیٹھ پھیرتا ہے تو اس دوڑ دھوپ میں پھرتا رہتا ہے کہ شہر میں کوئی فساد کر دے اور کسی کی کھیت اور مواشی کو تلف کر دے۔ چنانچہ ایک مسلمان کا اس طرح نقصان کر دیا، اور اللہ تعالیٰ فساد کی باتوں کو پسند نہیں فرماتے، اور اس مخالفت و ایذا کے ساتھ مغرور اس درجے ہے کہ جب اس سے کوئی کہتا ہے خدا سے ڈر تو اور زیادہ آمادہ کر دیتا ہے اس کو غرور گناہ پر۔ سو ایسے شخص کی کافی سزا ہے جہنم، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور بعض آدمی ایسے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے بدلے میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے حال پر نہایت مہربان ہیں۔ معارف و مسائل۔ آیت کا آخری حصہ جس میں مومن و مخلص کا یہ حال بیان کیا ہے کہ وہ اللہ تعالی جل شانہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کی بھی بازی لگا دیتا ہے، یہ ان مخلص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے بے مثال قربانیاں اللہ کی راہ میں پیش کی ہیں۔ مستدرک حاکم، ابن جریر، مسند ابن ابی حاتم وغیرہ میں بسند صحیح منقول ہے کہ یہ آیت حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے اس واقعے میں نازل ہوئی ہے کہ جب وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں کفار قریش کی ایک جماعت نے راستہ روک لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری سے اتر کر کھڑے ہو گئے اور ان کے ترکش میں جتنے تیر تھے سب نکال لیے، اور قریش کی اس جماعت سے خطاب کیا کہ اے قبیلہ قریش، تم سب جانتے ہو کہ میں تیر اندازی میں تم سب سے زیادہ ماہر ہوں، میرا تیر کبھی خطا نہیں کرتا، اور اب میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ تم میرے پاس اس وقت تک نہ پہنچ سکو گے جب تک میرے ترکش میں ایک تیر بھی باقی ہے، اور تیروں کے بعد میں تلوار سے کام لوں گا،
جب تک مجھ میں دم رہے گا، پھر جو تم چاہو کر لینا، اور اگر تم نفع کا سودا چاہتے ہو تو میں تمہیں اپنے مال کا پتہ دیتا ہوں جو مکہ مکرمہ میں رکھا ہے، تم وہ مال لے لو اور میرا راستہ چھوڑ دو۔ اس پر قریش کی جماعت راضی ہو گئی، اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح سالم حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر واقعہ سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا، ربح البیع ابا یحییٰ، ربح البیع ابا یحییٰ، تمہارا بیوپار نفع بخش رہا، تمہارا بیع نفع بخش رہی، تمہارا بیوپار نفع بخش رہا، تمہاری بیع نفع بخش رہی۔ اسی واقعے میں آیت مذکورہ کے نزول نے اس کلام کی تصدیق کر دی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا تھا، اور بعض حضرات مفسرین نے کچھ دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایسے ہی واقعات کو آیت کا شان نزول بتلایا ہے بحوالہ مظہری۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ اے ایمان والو، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے اور مت چلو قدموں پر شیطان کے، بے شک وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ پھر اگر تم بچلنے لگو بعد اس کے کہ پہنچ چکے تم کو صاف حکم، تو جان رکھو کہ بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا۔ کیا وہ اسی کی راہ دیکھتے ہیں کہ آدمی ان پر آوے ان پر اللہ ابر کے سائبانوں میں اور فرشتے، اور طے ہو جاوے قصہ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے سب کام۔ ربط آیات، اوپر مخلص کی مداح تھی۔ بعض اوقات اس اخلاص میں غلطی سے غلو اور افراط ہو جاتا ہے، یعنی قصد تو ہوتا ہے زیادہ اطاعت کا، مگر وہ اطاعت بنظر غیر حد شریعت و سنت سے متجاوز ہوتی ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وغیرہ جو پہلے علماء یہود سے تھے اور اس مذہب میں ہفتے کا روز معظم تھا اور اونٹ کا گوشت حرام تھا، ان صاحبوں کو بعد اسلام کے یہ خیال ہوا کہ شریعت موسوی میں ہفتے کی تعظیم واجب تھی علیہ السلام، اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی بے تعظیمی واجب نہیں۔ اسی طرح شریعت موسوی علیہ السلام میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا کھانا فرض نہیں۔ سو اگر ہم بدستور ہفتے کی تعظیم کرتے رہتے ہیں اور اونٹ کا گوشت باوجود حلال اعتقاد رکھنے کے صرف عملاً ترک کر دیں تو شریعت موسویہ کی بھی رعایت ہو جاوے اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خلاف نہ ہوگا، اور اس میں خدا تعالیٰ کی زیادہ اطاعت اور دین کی زیادہ رعایت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خیال کی اصلاح آیت آئندہ میں کسی قدر اہتمام سے فرماتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ اسلام کامل فرض ہے، اور اس کا کامل ہونا جب ہے کہ جو امر اسلام میں قابل رعایت نہ ہو اس کی رعایت دین کے ہونے کی حیثیت سے نہ کی جاوے، اور ایسے امر کو دین سمجھنا ایک شیطانی لغزش ہے، اور بنسبت ظاہری معاصی کے اس کا عذاب زیادہ سخت ہونے کا خطرہ ہے۔ خلاصہ تفسیر، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو، یہ نہیں کہ کچھ یہودیت کی بھی رعایت کرو اور ایسے خیالات میں پڑھ کر شیطان کے قدم بقدم مت چلو۔ واقعی وہ تمہارا کھلا دشمن ہے کہ ایسی پٹی پڑھا دیتا ہے کہ ظاہر میں تو سراسر دین معلوم ہو
اور فی الحقیقت بالکل دین کے خلاف۔ پھر اگر تم بعد اس کے کہ تم کو واضح دلیل احکام و شرائع اسلام کی پہنچ چکی ہیں پھر بھی صراط مستقیم سے لغزش کرنے لگو تو یقین رکھو کہ حق تعالی بڑے زبردست ہیں، سخت سزا دیں گے، اور کچھ دنوں تک سزا نہ دیں تو اس سے دھوکہ مت کھانا، کیونکہ وہ حکمت والے بھی ہیں۔ کسی حکمت و مصلحت سے کبھی سزا میں دیر بھی کر دیتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے یہ لوگ جو کہ بعد وضوح دلائل حق کے کجراہی اختیار کرتے ہیں صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ حق تعالی اور فرشتے بادل کے صاحبانوں میں ان کے پاس سزا دینے کے لیے آویں اور سارا قصہ ہی ختم ہو جاوے۔ یعنی کیا اس وقت امر حق قبول کریں گے جس وقت کا قبول کرنا مقبول بھی نہ ہوگا؟ اور یہ سارے جزا و سزا کے مقدمات اللہ تعالی ہی کی طرف رجوع کیے جاویں گے، کوئی دوسرا صاحب اختیار نہ ہوگا۔ سو ایسے زبردست کے ساتھ مخالفت کرنے کا انجام بجز خرابی کے کیا ہو سکتا ہے؟ معارف و مسائل۔ ادخلوا فی السلم کافہ۔ سلم بالکسر و انفتاح دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک صلح، دوسری اسلام۔ اس جگہ جمہور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین رحم اللہ علیہما کی نزدیک اسلام مراد ہے بحوالہ ابن کثیر۔ لفظ کافہ جمیعاً اور عامتاً کے معنی میں آتا ہے۔ یہ لفظ اس جگہ ترکیب میں حال واقع ہوا ہے جس میں دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ ضمیر ادخلو کا حال قرار دیا جائے، دوسرے کی یہ کہ سلم بمعنی اسلام کا حال ہو۔ پہلی صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی تمہارے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، دل اور دماغ سب کا دائرۂ اسلام و اطاعت الہیہ کے اندر داخل ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ پاؤں سے تو احکام اسلامیہ بجا لا رہے ہو مگر دل و دماغ اس پر مطمئن نہیں، یا دل دماغ سے تو اس پر مطمئن ہو مگر ہاتھ پاؤں اور اعضاء و جوارح کا عمل اس سے باہر ہے۔ اور دوسری صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ تم داخل ہو جاؤ مکمل اور پورے اسلام میں، یعنی ایسا نہ ہو کہ اسلام کے بعض احکام تو قبول کرو، بعض میں پس و پیش رہے۔ اور کیونکہ اسلام نام ہے اس مکمل نظام حیات کا جو قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے، خواہ اس کا تعلق عقائد و عبادات سے ہو یا معاملات و معاشرت سے، حکومت و سیاست سے اس کا تعلق ہو یا تجارت و صنعت وغیرہ سے، اسلام کا جو مکمل نظام حیات ہے تم سب اس پورے نظام میں داخل ہو جاؤ۔ خلاصہ دونوں صورتوں کا قریب یہی ہے کہ احکام اسلام خواہ وہ کسی شعبۂ زندگی سے متعلق ہوں اور اعضاء ظاہری سے متعلق ہوں یا قلب اور باطن سے، ان کا تعلق ہو، جب تک ان تمام احکام کو سچے دل سے قبول نہ کرو گے مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں ہوگے۔ اس آیت کا شان نزول جو اوپر بیان ہوا ہے اس کا بھی یہی حاصل ہے کہ صرف اسلام ہی کی تعلیمات تمہارا مطمع نظر ہونا چاہیے، اس کو پورا اختیار کر لو تو وہ تمہارے سارے مذاہب و ملل سے بے نیاز کر دے گا۔ تنبیہ، اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی تنبیہ ہے جنہوں نے اسلام کو صرف مسجد اور عبادات کے ساتھ مخصوص کر رکھا ہے، معاملات اور معاشرت کے احکام کو گویا دین کا جز ہی نہیں سمجھتے۔ اصطلاحی دینداروں میں یہ غفلت عام ہے، حقوق و معاملات اور خصوصاً حقوق معاشرت سے بالکل بیگانہ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان احکام کو وہ اسلام کے احکام ہی یقین نہیں کرتے، نہ ان کے معلوم کرنے یا سیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، نہ ان پر عمل کرنے کا۔ نعوذ باللہ۔ کم از کم مختصر رسالہ آداب معاشرت حضرت سیدی حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کا ہر مسلمان مرد و عورت کو ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ اور یہ واقعہ کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے بادل کے صاحبانوں میں ان کے پاس آ جائیں قیامت میں پیش آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کا اس طرح آنا متشابہات میں سے ہے جس کے متعلق جمہور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین و تابعین رحمہ اللہ علیہما اور اسلاف امت کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے مضمون کے حق و صحیح ہونے کا اعتقاد و یقین رکھے
اور کیفیت کے کس طرح یہ کام ہوگا اس کی دریافت کی فکر میں نہ پڑے کہ جس طرح اللہ تعالی جل شانہ کی ذات اور تمام صفات کی حقیقت اور کیفیت کا معلوم کرنا انسان کی عقل سے بالا تر ہے، یہ بھی اسی میں داخل ہے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ پوچھ بنی اسرائیل سے کس قدر عنایت کی ہم نے ان کو نشانیاں کھلی ہوئی، اور جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت بعد اس کے کہ پہنچ چکی ہو وہ نعمت اس کو، تو اللہ کا عذاب سخت ہے۔ فریفتہ کیا ہوا ہے کافروں کو دنیا کی زندگی پر، اور ہنستے ہیں ایمان والوں سے، اور جو پرہیزگار ہیں وہ ان کافروں سے بالا تر ہوں گے قیامت کے دن، اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بے شمار۔ ربط آیات اوپر فرمایا تھا کہ بعد دلائل واضحہ آ جانے کے حق کی مخالفت کرنا موجب سزا ہے۔ پہلی آیت میں اس کی دلیل بیان فرماتے ہیں کہ جیسے بعض بنی اسرائیل کو ایسی ہی مخالفت پر سزا دی گئی۔ خلاصہ تفسیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم علماء بنی اسرائیل سے ذرا پوچھئے تو صحیح، ہم نے ان کو یعنی ان کے بزرگوں کو کتنی واضح دلیلیں دی تھیں، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ اس سے ہدایت حاصل کرتے اور الٹی گمراہی پر کمر باندھی۔ پھر دیکھو سزائیں بھی بھگتی، مثلا تورات ملی تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو قبول کرتے، مگر انکار کیا۔ آخر کوئی طور گرانے کی ان کو دھمکی دی گئی، اور مثلا حق تعالی کا کلام سنا، چاہیے تھا سر آنکھوں پر رکھتے مگر شبہات نکالے، آخر بجلی سے ہلاک ہوئے۔ اور مثلا دریا میں شگاف کر کے فرعون سے نجات دی گئی، احسان مانتے مگر گسالہ پرستی شروع کی جس پر سزائے قتل دی گئی۔ اور مثلا منا و سلوہ نازل ہونا ہوا، شکر کرنا چاہیے تھا، نافرمانی کی وہ سڑنے لگا، اور اس سے نفرت ظاہر کی تو وہ موقوف ہو گیا، اور کھیتی کی مصیبت سر پر پڑی۔ اور مثلا انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ان میں جاری رہا، غنیمت سمجھتے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا، جس پر یہ سزا دی گئی کہ ان سے حکومت و سلطنت چھین لی گئی۔ وعلی ھذا بہت سے معاملات اسی سورہ بقرہ کے شروع میں بھی مذکور ہو چکے ہیں، اور ہمارا قانون ہی یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ایسی بڑی نعمت اور دلائل واضحہ کو بدلتا ہے، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ایسی بڑی نعمت دلائل واضحہ کو بدلتا ہے اس کے پاس پہنچنے کے بعد، یعنی بجائے اس کے کہ اس سے ہدایت حاصل کرے اور الٹا گمراہ بنتا ہے، تو یقیناً حق تعالیٰ ایسے شخص کو سخت سزا دیتے ہیں۔ دوسری آیت میں مخالفت حق کی اصلی علت اکثریہ بیان فرماتے ہیں وہ کہ وہ دنیا کی محبت، جن کے آثار میں سے اہل دین کو حقیر سمجھنا بھی ہے، کیونکہ جب دنیا کا غلبہ ہوتا ہے دین کی طلب نہیں رہتی، بلکہ دین کو اپنی دنیاوی اغراض کے خلاف دیکھ کر ترک کر بیٹھتا ہے اور دوسرے طالبان دین پر ہنستا ہے۔ چنانچہ بعض رؤساء بنی اسرائیل اور جہلاء مشرکین غریب مسلمانوں کے ساتھ بے استہزاء پیش آیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کا بیان فرماتے ہیں کہ دنیاوی معاش کفار کو آراستہ پیراستہ معلوم ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے ان مسلمانوں سے تمسخر کرتے ہیں، حالانکہ یہ مسلمان جو کفر و شرک سے بچتے ہیں ان کافروں سے اعلیٰ درجے کی حالت میں ہوں گے قیامت کے روز، کیونکہ کفار جہنم میں ہوں گے اور مسلمان جنت میں۔ اور آدمی کو محض معاشی وسعت پر مغرور نہ ہونا چاہیے، کیونکہ روزی تو اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں بے انداز یعنی بکثرت دے دیتے ہیں، بس اس کا مدار قسمت پر ہے نہ کہ کمال اور مقبولیت پر۔ تو یہ ضرور نہیں کہ جو روزی میں بڑا ہو وہ اللہ کے نزدیک بھی معزز ہو،
اور بڑی عزت وہی ہے جو اللہ کے نزدیک معتبر ہو. پھر محض اس کے اوپر اپنے کو معزز اور دوسرے کو ذلیل سمجھنا بے وقوفی ہے. معارف و مسائل. دنیا کے مال و دولت اور عزت و جاہ پر مغرور ہونے اور غریب لوگوں کا استہزاء کرنے کی حقیقت قیامت کے روز آنکھوں کے سامنے آ جائے گی. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص کسی مومن مرد یا عورت کو اس کے فقر و فاقہ کی وجہ سے ذلیل و حقیر سمجھتا ہے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص کسی مومن مرد یا عورت کو اس کے فقر و فاقہ کی وجہ سے ذلیل و حقیر سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو اولین و آخرین کے مجمع میں رسوا اور ذلیل کریں گے. اور جو شخص کسی مسلمان مرد یا عورت پر بہتان باندھتا ہے اور کوئی ایسا عیب اس کی طرف منسوب کرتا ہے جو اس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو آگ کے ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا کریں گے جب تک کہ وہ خود اپنی تکذیب نہ کرے. ذکر الحدیث وحوالہ القرطبی. کان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. تھے سب لوگ ایک دین پر، پھر بھیجے اللہ نے پیغمبر خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے، اور اتاری ان کے ساتھ کتاب سچی کہ فیصلہ کرے لوگوں میں جس بات میں وہ جھگڑا کریں، اور نہیں جھگڑا ڈالا کتاب میں مگر انہی لوگوں نے جن کو کتاب ملی تھی اس کے بعد کہ ان کو پہنچ چکے صاف حکم آپس کی ضد سے. پھر اب ہدایت کی اللہ نے ایمان والوں کو اس سچی بات کی جس میں وہ جھگڑا کر رہے تھے اپنے حکم سے، اور اللہ بتلاتا ہے جس کو چاہے سیدھا راستہ. ربط آیات. اوپر دین حق سے اختلاف کرنے کی علت حب دنیا کو بتایا ہے. آگے اسی مضمون کی تائید فرماتے ہیں کہ مدت سے یہی قصہ چلا آ رہا ہے کہ ہم دلائل واضحہ دین حق پر قائم کرتے ہیں اور طالبان دنیا اپنی دنیاوی اغراض کے سبب اس سے خلاف کرتے رہے. خلاصہ تفسیر: ایک زمانے میں سب آدمی ایک ہی طریق پر تھے، کیونکہ اول دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام ماں اپنی بیوی کی تشریف لائے اور جو اولاد ہوتی گئی ان کو دین حق کی تعلیم فرماتے رہے اور وہ ان کی تعلیم پر عمل کرتے رہے. ایک مدت اسی حالت میں گزر گئی، پھر اختلاف طباعی سے اغراض میں اختلاف ہونا شروع ہوا، حتیٰ کہ ایک عرصے کے بعد اعمال و عقائد میں اختلاف کی نوبت آ گئی. پھر اس اختلاف کے رفع کرنے کو اللہ تعالی نے مختلف پیغمبروں کو بھیجا جو کہ حق ماننے والوں کو خوشی کے وعدے سناتے تھے اور نہ ماننے والوں کو عذاب سے ڈراتے تھے. اور ان پیغمبروں کی مجموعی جماعت کے ساتھ آسمانی کتابیں ٹھیک طور پر نازل فرمائیں. اور ان پیغمبروں کا بھیجنا اور کتابوں کا نازل فرمانا اس غرض سے تھا کہ اللہ تعالیٰ ان رسل و کتب کے ذریعے سے اختلاف کرنے والے لوگوں میں ان کے امور اختلافیہ مذہبی میں فیصلہ فرما دیں، کیونکہ رسل و کتب امر واقعی کا اظہار کر دیتے ہیں اور امر واقعی کے متعین ہونے سے ظاہر ہے کہ غیر واقعی کا غلط ہو جانا معلوم ہو جاتا ہے. اور یہی فیصلہ ہے، اور ان پیغمبروں کے ساتھ کتاب اللہ آنے سے چاہیے تھا کہ اس کتاب کو قبول کرتے اور اس پر مدار کار رکھ کر اپنے سب اختلافات مٹا دیتے، مگر بعضوں نے خود اس کتاب ہی کو نہ مانا اور خود اسی میں اختلاف کرنا شروع کر دیا. اور اس کتاب میں یہ اختلاف اور کسی نے نہیں کیا مگر صرف ان لوگوں نے جن کو اولاً وہ کتاب ملی تھی، یعنی اہل علم و اہل فہم،
کہ اول مخاطب وہی لوگ ہوتے ہیں، یعنی اہل علم و اہل فہم نے کہ اول مخاطب وہی لوگ ہوتے ہیں، دوسرے عوام ان کے ساتھ لگ لیا کرتے ہیں۔ اور اختلاف بھی کیسے وقت کیا؟ بعد اس کے کہ ان کے پاس دلائل واضحہ پہنچ چکے تھے، یعنی ان کے ذہن نشین ہو چکے تھے، اور اختلاف کیا کس وجہ سے؟ صرف باہمی زدہ زدی کی وجہ سے، اور اصلی وجہ زدہ زدی کی حب دنیا ہوتی ہے، حب مال ہو یا حب جاہ، بس مدار علت مخالفت حق کا وہی حب دنیا ٹھہری، اور یہی مضمون تھا سابق میں۔ پھر یہ اختلاف کفار کا کبھی اہل ایمان کو مضر نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایمان والوں کو وہ امر حق جس میں مختلفین اختلاف کیا کرتے تھے بفضلہ تعالیٰ رسولوں اور کتابوں پر ایمان لانے کی بدولت بتلا دیا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اسی کو راہ راست بتلا دیتے ہیں۔ معارف و مسائل۔ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی زمانے میں تمام انسان ایک ہی مذہب و ملت اور عقیدہ و خیال پر تھے، جو ملت حق اور دین فطرت تھی۔ پھر ان میں مزاج و مذاق اور رائے و فکر کے اختلاف سے بہت سے مختلف خیالات و عقائد پیدا ہو گئے، جن میں یہ امتیاز کرنا دشوار تھا کہ ان میں حق کون سا ہے اور باطل کون سا۔ حق کو واضح کرنے اور صحیح راہ حق بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام بھیجے اور ان پر کتابیں اور وحی نازل فرمائی۔ انبیاء علیہ السلام کی جد و جہد اور تبلیغ و اصلاح کے بعد انسان دو گروہوں میں منقسم ہو گئے، ایک وہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایات کو قبول کیا اور انبیاء علیہ السلام کے متبع ہو گئے، جن کو مومن کہا جاتا ہے، دوسرے وہ جنہوں نے آسمانی ہدایات اور انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کی بات نہ مانی، یہ لوگ کافر کہلاتے ہیں۔ اس آیت کے پہلے جملے میں ارشاد ہے کان الناس امۃ واحدہ۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات القرآن میں فرمایا ہے کہ لفظ امہ یہ عربی لغت کے اعتبار سے ہر ایسی جماعت کو کہا جاتا ہے جس میں کسی وجہ سے رابطہ و اتحاد و وحدت قائم ہو، خواہ یہ وحدت نظریات و عقائد کی ہو، ایک زمانے میں یا کسی ایک خطۂ ملک میں جمع ہونے کی، یا کسی دوسرے علاقے یعنی نسب، زبان، رنگ وغیرہ کی۔ مفہوم اس جملے کا یہ ہے کہ کسی زمانے میں تمام انسان باہم متفق و متحد ایک جماعت تھے۔ اس میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ اول یہ کہ اس جگہ وحدت سے کس قسم کی وحدت مراد ہے، دوسرے یہ کہ وحدت کس زمانے میں تھی۔ امر اول کا فیصلہ تو اسی آیت کے آخری جملے نے کر دیا، جس میں اس وحدت کے بعد اختلاف واقع ہونے کا اور مختلف راہوں میں حق متعین کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کے بھیجنے کا ذکر ہے، کیونکہ یہ اختلاف جس میں فیصلہ کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابیں بھیجی گئی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ نسب یا زبان یا رنگ یا وطن اور زمانے کا اختلاف نہ تھا، بلکہ نظریات اور عقائد و خیالات کا اختلاف تھا۔ اسی کے مقابلے سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں وحدت سے بھی وحدت فکر و خیال اور وحدت عقیدہ و مسلک مراد ہے۔ تو اب مفہوم آیت کا یہ ہو گیا کہ ایک زمانہ ایسا تھا جبکہ تمام افراد انسانی صرف ایک ہی عقیدہ و خیال اور ایک ہی مذہب و مسلک رکھتے تھے۔ وہ عقیدہ و مسلک کیا تھا؟ اس میں دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ سب عقیدہ توحید و ایمان پر متفق تھے، دوسرے یہ کہ سب کفر و ضلال پر متحد تھے۔ مگر جمہور مفسرین کے نزدیک راجح یہ ہے کہ مراد عقائد صحیحہ توحید و ایمان پر سب کا متحد ہونا ہے۔ سورہ یونس میں بھی اسی مضمون کی ایک آیت آئی ہے وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ یعنی سب آدمی ایک ہی امت تھے، پھر آپس میں اختلاف پڑ گیا، اور اگر اللہ تعالیٰ کا یہ ازلی فیصلہ نہ ہوتا کہ اس عالم دنیا میں حق و باطل، کھرا کھوٹا، سچ اور جھوٹ ملے جلے چلیں گے، تو قدرت الہیہ ان سب جھگڑوں کا ایسا فیصلہ کر دیتی کہ حق سے اختلاف کرنے والوں کا نام ہی نہ رہتا۔ سورہ انبیاء علیہ السلام میں فرمایا
ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون. یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، اس لیے سب میری ہی عبادت کرتے رہو. اسی طرح سورہ مؤمنین میں فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. یعنی یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، اس لیے مجھ ہی سے ڈرتے رہو. ان تمام آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ وحدت سے عقیدہ و مسلک کی وحدت اور دین حق توحید و ایمان میں سب کا متحد ہونا مراد ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ دین حق اسلام و ایمان پر تمام انسانوں کا اتفاق و اتحاد کس زمانے کا واقعہ ہے، یہ وحدت کہاں تک قائم رہی. مفسرین صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور ابن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ واقعہ عالم ازل کا ہے، جب تمام انسانوں کی ارواح کو پیدا کر کے ان سے سوال کیا گیا تھا الست بربکم، یعنی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور سب نے بلا استثناء یہ جواب دیا تھا کہ بے شک آپ ہمارے رب اور پروردگار ہیں. اس وقت تمام افراد انسانی ایک ہی عقیدہ حق قہو پر قائم تھے جس کا نام ایمان و اسلام ہے بحوالہ قرطبی. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ وحدت عقیدہ کا واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ آدم علیہ السلام ماں اپنی زوجہ محترمہ کے دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی اولاد ہوئی اور پھیلتی گئی. وہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کے دین اور انہی کی تعلیم و تلقین کے تابع توحید کے قائل تھے، اور سب کے سب بے استثناء قابل وغیرہ متبع شریعت و فرما بردار تھے. مسند بازار میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس قول کے ساتھ یہ بھی مذکور ہے کہ وحدت عقیدہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک قائم رہی. اس وقت تک سب کے سب مسلم اور توحید کے متفق تھے، اور آدم علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے درمیان زمانہ 10 قرن ہے. بظاہر قرن 1 صدی مراد ہے تو کل زمانہ 1000 سال کا ہو گیا. اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ وحدت عقیدہ کا زمانہ وہ ہے جو کہ جبکہ نوح علیہ السلام کی بددعا سے دنیا میں طوفان آیا، اور بجز ان لوگوں کے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تھے باقی ساری دنیا غرق ہو گئی تھی. طوفان ختم ہونے کے بعد جتنے آدمی اس دنیا میں رہے وہ سب مسلمان موحد اور دین حق کے پیرو تھے. اور در حقیقت ان تینوں اقوال میں کوئی اختلاف نہیں، یہ تینوں زمانے ایسے ہی تھے جن میں سارے انسان ملت واحدہ اور امت واحدہ بنے ہوئے دین حق پر قائم تھے. آیت کے دوسرے جملے میں ارشاد ہے فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا جو خوشی سناتے تھے اور ڈراتے تھے، اور ان کے ساتھ کتابیں بھی ٹھیک طور پر نازل فرمائیں اس غرض سے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں میں ان کے امور اختلافیہ میں فیصلہ فرما دیں. یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ اوپر کے جملے میں تمام انسانوں کا امت واحدہ اور ملت واحدہ ہونا بیان کیا تھا، اور اس جملے میں اسی پر تفریح کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام اور کتابیں بھیجی تاکہ اختلاف کا فیصلہ کیا جائے. ان دونوں جملوں میں بظاہر جوڑ نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام اور کتابوں کے بھیجنے کی علت لوگوں کا اختلاف ہے، اور اختلاف اس وقت تھا نہیں. مگر جواب بالکل واضح ہے کہ مراد آیت مذکورہ کی یہ ہے کہ ابتدائی عالم میں تمام انسان ایک ہی عقیدہ حق کے قائل اور پابند تھے، پھر رفتہ رفتہ اختلافات پیدا ہو گئے. اختلافات پیدا ہونے کے بعد انبیاء علیہ السلام اور کتابیں بھیجنے کی ضرورت پیش آئی. اب ایک بات رہ جاتی ہے کہ اوپر سے امت واحدہ ہونے کا ذکر کیا گیا، اختلاف پیدا ہونے کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ جو لوگ قرآن کریم کے اسلوب حکیم پر کچھ نظر رکھتے ہیں ان کے لیے اس کا جواب مشکل نہیں کہ قرآن کریم
احوال ماضیہ کے بیان میں قصہ کہانی یا تاریخ کی کتابوں کے سارے قصے کو کہیں نقل نہیں کرتا، بلکہ درمیان سے وہ حصہ حذف کر دیتا ہے جو اس سیاق کلام سے خود بخود سمجھا جا سکے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں جو قیدی رہا ہو کر آیا اور خواب کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دو، تو قرآن میں اس قیدی کی تجویز نقل کرنے کے بعد بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، یوسف ایھا الصدیق۔ اس کا ذکر نہیں کیا کہ بادشاہ نے اس کی تجویز کو پسند کیا اور اس کو جیل خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا اور وہ وہاں پہنچ کر ان سے مخاطب ہوا، کیونکہ پچھلے اور اگلے جملوں کے ملانے سے یہ ساری باتیں خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح اس آیت میں وحدت ملت کے بعد اختلاف واقع ہونے کا تذکرہ اس لیے ضروری نہیں سمجھا گیا کہ اختلافات کا وقوع تو ساری دنیا جانتی ہے، ہر وقت مشاہدے میں آتا ہے۔ ضرورت اس امر کے اظہار کی تھی کہ ان اختلافات کثیرہ سے پہلے ایک زمانہ ایسا بھی گزر چکا ہے جس میں سارے انسان ایک ہی مذہب و ملت اور ایک ہی دین حق کے پیرو تھے، اسی کو بیان فرمایا۔ پھر جو اختلاف دنیا میں پھیلے ہوئے اور سب کے مشاہدے میں آ رہے ہیں، ان کے وقوع کا بیان کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ ہاں یہ بتلایا گیا کہ ان اختلافات میں راہ حق کی ہدایت اور رہنمائی کا سامان حق تعالی نے کیا فرمایا۔ اس کے بعد اس کے متعلق ارشاد ہوا، فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ، یعنی حق تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جو دین حق کا اتباع کرنے والوں کو دائمی آرام و راحت کی خوشخبری اور اس سے آراز کرنے والوں کو عذاب جہنم کی وعید سنا دے، اور ان کے ساتھ اپنی وحی اور کتابیں بھیجی جو مختلف عقائد و خیالات میں سے صحیح اور حق کو واضح کر کے بتلا دی۔ اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ انبیاء اور رسول اور آسمانی کتابوں کے کھلے ہوئے فیصلوں کے بعد بھی یہ دنیا دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان ہدایات واضحہ کو قبول نہ کیا، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ قبول نہ کرنے والے اول وہی لوگ ہوئے جن کے پاس یہ انبیاء علیہ السلام اور آیات الہیہ بھیجی گئی تھیں، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ۔ اور اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ آسمانی کتابوں میں کوئی اشتباہ یا التباس کی گنجائش نہ تھی کہ ان کی سمجھ میں نہ آئے یا غلط فہمی کا شکار ہو جائیں، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ جاننے بوجھنے کے باوجود ان لوگوں نے محض ضد اور ہٹ دھرمی سے انکار کیا۔ اور دوسرا گروہ وہ ہوا جن کو اللہ تعالیٰ نے راہ ہدایت پر لگا دیا، اور جس نے انبیاء اور رسول اور آسمانی کتابوں کے فیصلے ٹھنڈے دل سے تسلیم کیے۔ انہی دو گروہوں کا بیان قرآن کریم نے سورۃ تغابن میں اس طرح فرمایا ہے، خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کچھ کافر و منکر ہو گئے، کچھ مومن و مسلم۔ خلاصہ مضمون آیت کان الناس امتا واحدہ کا یہ ہے کہ پہلے دنیا کے سب انسان دین حق پر قائم تھے، پھر اختلاف طباعی سے اغراض میں اختلاف ہونا شروع ہوا، ایک عرصے کے بعد اعمال و عقائد میں اختلاف کی نوبت آ گئی، یہاں تک کہ حق و باطل میں التباس ہونے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام اور اپنی کتاب راہ حق کی ہدایت کرنے کے لیے اور اسی دین حق پر دوبارہ قائم ہو جانے کے لیے بھیجی جس پر سب انسان پہلے قائم تھے۔ لیکن ان سب ہدایات واضحہ اور آیات بینات کے ہوتے ہوئے کچھ لوگوں نے مانا اور کچھ لوگوں نے ضد اور عناد سے انکار و انحراف کی راہ اختیار کر لی۔ مسئلہ، اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بہت سے انبیاء علیہ السلام اور کتابیں دنیا میں بھیجی، یہ سب اس واسطے تھی کہ یہ لوگ جو دین حق کی ملت واحدہ کو چھوڑ کر مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہیں، پھر ان کو اسی ملت واحدہ پر قائم کر دیں۔ انبیاء علیہ السلام کا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا کہ جب لوگ اس راہ حق سے بچلے تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی بھیجا اور کتاب اتاری کہ اس کے موافق چلیں، پھر کبھی بہکے تو دوسرا نبی اور کتاب اللہ تعالیٰ نے اسی راہ حق پر قائم کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے تندرستی ایک ہے اور بے شماریاں اور بیماریاں بے شمار۔ جب ایک مرض پیدا ہوا تو اس کے موافق دوا اور پرہیز مقرر فرمایا، جب دوسرا مرض پیدا ہوا تو دوسری دوا اور پرہیز اس کے موافق بتلایا۔
اب آخر میں ایسا جامع نسخہ تجویز فرمایا جو ساری بیماریوں سے بچانے میں اس وقت تک کے لیے کامیاب ثابت ہو جب تک اس عالم کو باقی رکھنا منظور ہو۔ یہ مکمل اور جامع نسخہ ایک جامع اصول علاج سب پچھلے نسخوں کے قائم مقام اور آئندہ سے بے نیاز کرنے والا ہو، اور وہ نسخہ جامع اسلام ہے جس کے لیے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن بھیجے گئے، اور پچھلی کتابوں میں تحریف ہو کر جو پچھلے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ضائع اور گم ہو جانے کا سلسلہ اوپر سے چلا آیا تھا، جس کے سبب نئے نبی اور نئی کتاب کی ضرورت پیش آتی تھی، اس کا یہ انتظام فرما دیا گیا کہ قرآن کریم کے تحریف سے محفوظ رہنے کا ذمہ خود حق تعالی نے لے لیا، اور قرآن کریم کی تعلیمات کو قیامت تک ان کی اصلی صورت میں قائم اور باقی رکھنے کے لیے اللہ جل شأنہ نے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں تا قیامت تک ایسی جماعت قائم رکھنے کا وعدہ فرما لیا جو ہمیشہ دین حق پر قائم رہ کر کتاب و سنت کی صحیح تعلیم مسلمانوں میں شائع کرتی رہے گی، کسی کی مخالفت و عداوت ان پر اثر انداز نہ ہوگی۔ اس لیے اس کے بعد دروازہ نبوت اور وحی کا بند ہو جانا ناگزیر امر تھا۔ آخر ختم نبوت کا اعلان کر دیا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء علیہ السلام اور ان کی مختلف کتابیں آنے سے کوئی اس دھوکے میں نہ پڑ جائے کہ انبیاء علیہ السلام اور کتابیں لوگوں کو مختلف فرقوں میں تقسیم کرنے اور افتراق پیدا کرنے کے لیے نازل کی گئی ہیں، بلکہ منشا ان سب انبیاء علیہ السلام اور کتابوں کا یہ ہے کہ جس طرح پہلے سارے انسان ایک ہی دین حق کے پیرو ہو کر ملت واحدہ تھے، اسی طرح پھر اسی دین حق پر سب جمع ہو جائیں۔ مسئلہ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مذہب کی بنا پر قومیت کی تقسیم مسلم و غیر مسلم کا دو قومی نظریہ عین منشاء قرآنی کے مطابق ہے۔ آیت فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ اس پر شاہد ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی واضح ہو گیا کہ اسلام میں اس دو قومی نظریے کی اصل بنیاد در حقیقت صحیح متحدہ قومیت پیدا کرنے پر ہے جو ابتدائے آفرینش میں قائم تھی، جس کی بنیاد وطنیت پر نہ تھی بلکہ عقیدہ حق اور دین حق کی پیروی پر تھی۔ ارشاد قرآنی کان الناس امۃ واحدہ نے بتلایا کہ ابتدائی عالم میں اعتقاد صحیح اور دین حق کی پیروی کے اعتبار سے ایک صحیح اور حقیقی وحدت قومی قائم تھی۔ بعد میں لوگوں نے اختلاف پیدا کیے، انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو اسی اصلی وحدت کی طرف بلایا، جنہوں نے ان کی دعوت کو قبول نہ کیا وہ اس متحدہ قومیت سے کٹ گئے اور جداگانہ قوم قرار دیے گئے۔ مسئلہ تیسری بات اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ ازل سے سنت اللہ یہی جاری ہے کہ برے لوگ ہر نبی مبعوث کے خلاف اور کہ ہر کتاب الہی سے اختلاف کو پسند کرتے رہے اور ان کے مقابلہ و مخالفت میں پورا زور خرچ کرنے کے لیے آمادہ رہے ہیں۔ تو اب اہل ایمان کو ان کی بدسلوکی اور فساد سے تنگ دل نہ ہونا چاہیے۔ جس طرح کفار نے اپنے بڑوں کا طریقہ کفر و عناد اور انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کا اختیار کیا، اسی طرح مومنین صالحین کو چاہیے کہ وہ اپنے بزرگوں کا یعنی انبیاء علیہ السلام کا وظیفہ اختیار کریں کہ ان لوگوں کو ایذاؤں اور مخالفت ان لوگوں کی ایذاؤں اور مخالفتوں پر صبر کریں اور حکمت و معزت اور نرمی کے ساتھ ان کو دین حق کی طرف بلاتے رہیں، اور شاید اسی مناسبت سے اگلی آیت میں مسلمانوں کو مصائب و آفات پر تحمل اور صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم المأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کیا تم کو یہ خیال ہے کہ جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ تم پر نہیں گزرے حالات ان لوگوں کے جیسے جو ہو چکے تھے
جو ہو چکے تم سے پہلے کہ پہنچی ان کو سختی اور تکلیف اور جھڑجھڑائے گئے، یہاں تک کہ کہنے لگا رسول اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے، کب آوے گی اللہ کی مدد؟ سن رکھو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ ربط آیات، اوپر کی آیت میں کفار کا ہمیشہ سے انبیاء علیہ السلام و مومنین کے ساتھ اختلاف اور خلاف کرتے رہنا مذکور تھا، جس میں ایک گونا مسلمانوں کو اس طور پر تسلی دینا بھی مقصود تھا جن کو استہزاء کفار سے ایذا ہوتی تھی کہ یہ خلاف تمہارے ساتھ نیا نہیں ہے، ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ آگے ان کفار مخالفین سے انبیاء علیہ السلام و مومنین کو انواع کی ایذائیں اور شدائد پہنچنے کی حکایت بیان فرماتے ہیں، اور اس سے بھی مسلمانوں کو تسلی دلاتے ہیں کہ تم کو بھی کفار سے جو ایذائیں پہنچتی ہیں ان پر صبر کرنا چاہیے، کیونکہ کامل راحت تو آخرت کی محنت ہی اٹھانے سے ہے، خلاصہ تفسیر۔ دوسری بات سنو، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ جنت میں بے مشقت داخل ہوگے؟ حالانکہ ابھی کچھ مشقت تو اٹھائی ہی نہیں، کیونکہ تم کو ہنوز ان مسلمان لوگوں کا سا عجیب واقعہ پیش نہیں آیا جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ ان پر مخالفین کے سبب ایسی تنگی اور سختی واقع ہوئی اور مصائب سے ان کو یہاں تک جنبشیں ہوئی کہ اس زمانے کے پیغمبر تک اور جو ان کے ہمراہ اہل ایمان تھے بے قرار ہو کر بول اٹھے کہ اللہ تعالیٰ کی امداد موعود کب ہوگی، جس پر ان کو جواب سے تسلی کی گئی کہ یاد رکھو بے شک اللہ تعالیٰ کی امداد بہت نزدیک ہونے والی ہے۔ معارف و مسائل، اس آیت میں چند باتیں قابل غور ہیں۔ اول یہ کہ اس آیت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بغیر مشقت و محنت کے اور بغیر مصائب و آفات میں مبتلا ہوئے کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا، حالانکہ ارشادات قرآنی اور ارشادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ بہت سے گناہگار محض اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور مغفرت سے جنت میں داخل ہوں گے، ان پر کوئی مشقت بھی نہ ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ مشقت و محنت کے درجات مختلف ہیں۔ ادنا درجہ نفس و شیطان سے مزاحمت کر کے یا دین حق کے مخالفین کے ساتھ مخالفت کر کے اپنے عقائد کا درست کرنا ہے، اور یہ ہر مومن کو حاصل ہے۔ آگے اوسط اور اعلیٰ درجات ہیں، جس درجے کی محنت و مشقت ہوگی اسی درجے کا دخول جنت ہوگا۔ اس طرح محنت و مشقت سے کوئی خالی نہ رہا۔ ایک حدیث میں آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ سخت بلائیں اور مصیبتیں انبیاء علیہ السلام کو پہنچتی ہیں، ان کے بعد جو ان کے قریب تر ہیں۔ دوسری بات یہاں قابل نظر یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا یہ عرض کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی کسی شک و شبے کی وجہ سے نہ تھا جو ان کی شان کے خلاف ہے، کسی شک و شبے کی وجہ سے نہ تھا جو ان کی شان کے خلاف ہے، بلکہ اس سوال کا منشا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ مدد کا وعدہ فرمایا ہے مگر اس کا وقت اور مقام متعین نہیں فرمایا، اس لیے حالت اضطرار میں ایسے الفاظ عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ مدد جلد بھیجی جائے، اور ایسی دعا کرنا توکل یا منصب نبوت کے منافی نہیں، بلکہ حق تعالیٰ اپنے بندوں کی الہا و زاری کو پسند فرماتے ہیں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام اور صلحاء امت اس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، کہہ دو کہ جو کچھ تم خرچ کرو مال سو ماں باپ کے لیے اور قرابت والوں کے
اور یتیموں کے اور محتاجوں کے اور مسافروں کے، اور جو کچھ کرو گے تم بھلائی سو وہ بے شک اللہ کو خوب معلوم ہے۔ خلاصہ تفسیر، 12واں حکم صدقے کے مصارف۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ثواب کے واسطے کیا چیز خرچ کیا کریں اور کس موقع پر صرف کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ جو مال تم کو صرف کرنا ہو سو اس کی تعیین تو تمہاری ہمت پر ہے، مگر ہاں موقع ہم بتلائے دیتے ہیں کہ ماں باپ کا حق ہے اور قرابت داروں اور بے باپ کے بچوں کا اور محتاجوں کا اور مسافر کا، اور جون سا نیک کام کرو گے، خواہ راہ حق میں راہ خدا میں خرچ کرنا ہو یا اور کچھ ہو، سو اللہ تعالیٰ کو اس کی خوب خبر ہے، وہ اس پر ثواب دیں گے۔ معارف و مسائل۔ اس سے پہلی آیتوں میں مجموعی حیثیت یہ مضمون بہت تاکید کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ کفر و نفاق کو چھوڑو اور اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ۔ حکم الہی کے مقابل میں کسی کی بات مت سنو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جان اور مال خرچ کیا کرو اور ہر طرح کی شدت اور تکلیف پر تحمل کرو۔ اب یہاں سے